ہم تمام یہاں جس مقصد کے لیے حاضر ہیں آپ تمام اس سے بخوبی واقف ہیں۔ آج کا یہ ہمارا بہت ہی موقر اجلاس ہے جس میں دو بہت ہی اہم عناوین پر خطاب ہونا ہے۔ ہم سب سے پہلے ہمارے معزز مہمان ابو زید ضمیر صاحب حفظہ اللہ اور جو آپ کے ساتھ آئے ہوئے دیگر مہمانان ہیں ان سب کا جمعیت اہل حدیث اورنگ آباد کی جانب سے پرخلوص اور تہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم آپ کے مشکور بھی ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے مختلف صعوبتیں اور مشکلات برداشت کر کے یہاں آنے کی زحمت اٹھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی صحت میں، آپ کے علم میں، آپ کے اہل و عیال میں اور مال و اسباب میں برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی فوراً ہی معزز مہمان کا خطاب شروع ہوگا۔ جو پہلا خطاب ہونا ہے اس کا عنوان آج کے اس پروگرام کے دو عنوانات ہیں، آپ جانتے ہیں۔ ان میں سے پہلا عنوان جو ابھی پیش کیا جائے گا وہ منہج صحابہ ہوگا، اور اس کے بعد جو دوسری مجلس اور دوسرا عنوان ہوگا اس میں اہل حدیث شبہات اور اس کا ازالہ۔ اس عنوان پر یہ دو تقریریں ہونے والی ہیں۔ فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ آپ محتاج تعارف نہیں ہیں، ہمارے درمیان اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں۔ آپ پونا میں رہتے ہیں اور مختلف مقامات پر، بلکہ تقریباً پورے ملک بھر میں آپ مختلف مقامات پر جا کر کے اصلاحی اور تربیتی اجتماعات سے خطاب کرتے ہیں، اور آپ کا جو انداز بیان ہے وہ آپ بھی اس سے پہلے سماعت کر چکے ہیں۔ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ وقت لوں، اور بڑے ہی ادب کے ساتھ فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں صحابہ کے سلسلے میں 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد آپ کی دعوتی اور تربیتی زندگی کا آغاز ہوا، اور کل ملا کے یہ 23 سال ہیں۔ ان 23 سالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس ریگستان میں جو مادی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے ریگستان تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سال کے عرصے میں ایک ایسی زمین پر جس میں بظاہر کچھ اگنے کے امکانات نہیں تھے، جو انسانی اقداروں سے بظاہر ایک دم خالی زمین تھی، ایسے ملک میں، ایسے عرب میں، ایسے علاقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سال کی محنت، کوشش، دعوتی جدوجہد کے ذریعے سے ایک ایسی تبدیلی اور ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ آپ کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں میں وہ لوگ جو آپ کی صحبت سے، آپ کی تربیت سے فیض پانے والے تھے،
یہ افراد قیامت تک کے انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ اور امت کے تمام افراد میں سب سے بہترین افراد کہلائے۔ صرف 23 سال کی مدت ہے، 20 اور 3، اتنی چھوٹی مدت میں پوری ایک قوم کا تبدیل ہو جانا اور اتنے بڑے رقبے میں افراد کا، اتنے بڑے عدد کا بہترین انسانوں میں تبدیل ہو جانا، جبکہ اس سے پہلے خود اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ سے بہتر اور اللہ سے بڑھ کر کون حقیقت بیان کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گمراہی سے نکالا اور آپ نے مسلسل ان کی تربیت کی اور ایسا ان کو بنایا کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ افراد اسوہ اور نمونہ ہیں، بہترین انسان ہیں۔ صحابہ کی خصوصیت کیا ہے؟ پہلے تو یہ ہم دیکھیں گے صحابی کہتے کس کو ہیں۔ اگر قاعدے سے آپ صحابی کو ڈیفائن کریں، صحابی کی تعریف بیان کریں، تو صحابی اس انسان کو کہتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی حالت میں دیکھا یا آپ کی صحبت اختیار کی اور اسلام ہی پر اس کا خاتمہ ہوا، اسلام ہی پر اس کا خاتمہ۔ وہ شخص جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی حالت میں دیکھا یا آپ کی صحبت اختیار کی۔ صحبت اختیار کی ہم اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ سارے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے۔ ایسے بھی صحابہ تھے جو نابینا تھے، جس میں عبداللہ ابن ام مکتوم سر فہرست ہیں، کہ جو نابینا تھے، دیکھ نہیں پاتے تھے اور مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ بخاری وغیرہ کی روایت آپ دیکھ سکتے ہیں اذان کے سلسلے میں۔ بلکہ بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تو ایک مرتبہ آپ نے ان کو مسجد کا امام بھی بنایا تھا۔ تو ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ کی صحبت اختیار کی۔ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے صرف ایک مرتبہ دیکھا۔ ان سارے افراد کو صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابی صحبت سے ہے، صاحبہ سے ہے، ساتھ ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ والذین معہ، یہ معیت دینی اعتبار سے ہے، جسمانی اعتبار سے نہیں ہے۔ کئی صحابہ دور دراز کے علاقوں میں سفروں میں جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے، کوئی حبشہ چلا گیا، کوئی مکہ میں تھا، کوئی مدینہ میں ہے، کوئی کہیں یمن چلا گیا، کوئی اور کسی علاقے میں چلا گیا، لیکن دینی اعتبار سے وہ آپ کے ساتھ تھے، عقیدے میں آپ کے ساتھ اور اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کے اعتبار سے آپ کے ساتھ، اور دین کی مدافعت، دین کی حفاظت، دین کی اشاعت، دین کے لیے ہر قربانی دینے کے اعتبار سے آپ کے ساتھ۔ والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، دین کے معاملے میں بڑے غیرت مند ہیں۔ اشداء علی الکفار، اشداء کا مطلب ظالم نہیں ہے، اشداء کا مطلب ہوتا ہے وہ ان کے مقابلے میں جھکتے نہیں ہیں، وہ ان کی مانگوں کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ دینی غیرت اور حمیت ان میں اتنی زیادہ ہے کہ ان کی باتوں میں نہیں آتے ہیں، جو دین کا تقاضا ہے اسی کو پورا کرتے ہیں، ان سے ڈرتے نہیں ہیں، ان سے دبتے نہیں ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے چاہے کسی کو بھلا لگے یا برا لگے وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہے، نرم مزاج ہے، تو ان میں سختی بھی ہے اور ان میں نرمی بھی ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا والذین معہ، تو صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ کی صحبت اختیار کی اسلام کی حالت میں اور اسلام ہی کی حالت میں اس کا
خاتمہ ہوا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوئے کہ جنہوں نے اسلام کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ساتھ بھی رہے، اٹھے بیٹھے، لیکن اسلام جب آپ کی وفات جب ہو گئی، اسلام کامل ہو گیا، اسلام سے پھر گئے۔ کچھ آپ کی زندگی ہی میں مسلمہ کے ساتھ ہو گئے، کچھ آپ کے بعد مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں نے کچھ اور اعتبار سے بعد کے دور میں ایمان سے خروج اختیار کیا۔ تو ایسے لوگ تھے اور آپ نے پہلے اس کی خبر دے دی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابہ کی خصوصیت کیا ہے؟ اس آیت میں جو میں نے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان جتایا ہے، اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر، جب اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اس نے انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا۔ انسانوں میں انسان، عربی زبان بولنے والوں میں عرب، اور مکہ والوں میں مکے والا عرب والا، ان کے اندر بھیجا، جو کیا کرتا ہے؟ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، 1۔ 2، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ 3، یا اس کو آپ ایک ساتھ 2 شمار کریں یا الگ الگ کہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ پائیں گے کہ 3 اعتبار سے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا۔ فیض کا لفظ ذرا ہمارے یہاں پر صوفیوں میں ذرا گڑبڑ والا بھی ہے۔ فیض کیسے کہا جاتا ہے؟ کوئی آدمی سینے سے سینہ لگا لے، پیر صاحب، تو یہاں سے پورا علم وہاں منتقل ہے۔ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کیسے فیض حاصل کیا، اللہ نے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ نبی بھی ایسا علم دیتے ہیں۔ کیسے؟ 3 اعتبار سے علم کے، دیکھیے 3 اعتبار سے علم کے بارے میں دیکھا جائے گا۔ صحابہ نے کیا خدمت کی ہے دین کی، اور امت کے دوسرے افراد کے مقابلے میں صحابہ کی خاص شان علم کے اعتبار سے کیا ہے۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ، ان ایمان والوں کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سناتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اور نمبر 3، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ علم کے اعتبار سے 3 ذمہ داریاں ہیں۔ 1، متن علم کی حفاظت، 2، فہم علم، 3، تقاضۂ علم کو پورا کرنا، یا اس کے اعتبار سے کہیں گے اپنے آپ کو علم کے مطابق ڈھالنا۔ 3 اعتبار سے آپ دیکھیں، علم کے اعتبار سے 3 ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے۔ 1، دین کی حفاظت۔ اگر ایک نسل قرآن کو سیکھے لیکن ضائع کر دے، یا حدیث کو چھپا دے، قرآن کو اگلی نسل کو نہ دے، گنہگار ہوگی۔ قرآن و سنت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سمجھایا، حدیث دی۔ ایک ہے حفاظت علم، اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک وہ علم پہنچا دیا جو اللہ کی طرف سے آیا، قرآن کا متن پہنچا دیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، صحابہ نے اس علم کو لے کر اپنے سینے میں جگہ دی، اس کو یاد کر لیا۔ پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، امی بھی تھے، ان پڑھ تھے، نابینا لوگ تھے، خواتین تھیں، بچے تھے۔ وہ قوم ایسی تھی کہ جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، ابھی آپ نے سنا، اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہے، لکھنے کے لیے کاغذ کہاں سے لائیں گے؟ لیکن جس قوم کے پاس یا جس فرد کے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے، ان کے ہاں اللہ کی طرف سے ایک توفیق ان کو ملتی ہے کہ ان کی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے
کوئی آدمی نابینا ہوگا، اس میں کچھ اور صفات بہت زیادہ پاورفل ہوں گی دوسروں کے مقابلے میں. کوئی آدمی جسمانی اعتبار سے کوئی کمی اس کے اندر ہو، دوسرے اعتبار سے اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پہلی ذمہ داری علم کے اعتبار سے کیا ہے؟ حفاظت علم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا متن صحابہ کو بتاتے تھے، یہ قرآن ہے. آپ بعینی ہی آیات پڑھ پڑھ کر ان کو سناتے تھے، اور صحابہ وہ آیات جو کہ تم اس کو لیتے تھے اس کو یاد کرتے تھے. ایک. دو، صرف علم کا یاد کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ علم کے اعتبار سے دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو صحیح طور سے انسان سمجھے، اس کو صحیح طور سے انسان سمجھے. اگر آدمی نہیں سمجھتا ہے تو گمراہیاں آتی ہیں. جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا وسیلے کے بارے میں کہ فلاں صاحب نے وسیلے کی حدیث بخاری سے بتائی، لیکن اسی حدیث سے کچھ اور ثابت کیا جس کی اس میں گنجائش نہیں ہے. ایسا کب ہوتا ہے؟ جب یا تو آدمی غلط سمجھتا ہے یا عوام کی جہالت کا غلط استعمال کرتا ہے. لیکن دونوں صورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ فہم کی خطا کا دخل ہوتا ہے. آپ دیکھیں اتنے سارے فرقے جو پیدا ہوئے، مثال کے طور پر آپ دیکھیں قدریہ، صحابہ کے زمانے میں فرقہ آ گیا تھا قدریہ، تقدیر کا انکار. پھر اسی طرح سے اور فرقے جیسے معتزلہ ہیں، جنہوں نے بہت ساری چیزوں کا، دین کی بنیادی چیزوں کا انکار کیا، بلکہ دین میں ایسی چیز داخل کر دی جو نہیں ہے. انہوں نے عقل کو حکم بنا لیا، عقل میں جو آتا ہے وہی صحیح ہے، عقل بھی حجت ہے، اور عقل کی بنیاد پر سب چیک کیا جائے گا. یہ معتزلہ کا اصول ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار کر دیا، اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آدمی جو گناہ کرتا ہے وہ دو منزلوں میں سے ایک منزل میں، بیچ کی منزل میں ہوتا ہے، نہ وہ مومن ہے نہ کافر ہے، بیچ میں وہ منزلہ بین منزلتین. کہاں سے آیا عقیدہ؟ وہ نہ مومن ہے وہ نہ کافر ہے، وہ بیچ میں. تو کیا ہے یہ؟ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، بیچ میں ہے. وہ نئے نئے عربی نہیں آتی تھی ان کو، قرآن نہیں پڑھتے تھے وہ لوگ، حدیث ان کو معلوم نہیں تھی. ان کے پاس متن تھا. جبریہ جنہوں نے کہا آدمی بالکل آزاد نہیں ہے، جیسے روبوٹ ہوتا ہے، مثلا کٹ پتلی ہوتی ہے، انسان کی اپنی کوئی آزادی نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی چوائس نہیں ہے، آدمی مجبور ہے. بس ہم گناہ گار کیوں ہیں؟ اللہ نے بنایا ہم کو ایسا. چوری کیوں کر رہے ہیں؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ زنا کیوں کر رہے ہیں؟ غلط کام کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے ہم کو ایسی بنایا. جبریہ. قدریہ ایک طرف جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں، اور جبریہ دوسری طرف جو یہ مانتے ہیں کہ آدمی بالکل بھی اس کو اختیار نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، اس کی چوائس ہی نہیں ہے. مرجئہ جنہوں نے کہا کہ ایمان کیا ہے؟ بس قول ہے یا زیادہ سے زیادہ اعتقاد ہے، عمل نہیں ہے. انہوں نے کہا قول، ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دے بس، چاہے وہ کچھ بھی گناہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ جو فرقے آئے ہیں، کیا آپ دیکھیں ان ساری فرقوں کی تاریخ آپ دیکھیں، اور بھی کئی فرقے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. خوارج مثال کے طور پر، یہ بھی صحابہ کے زمانے میں آئے، بلکہ آپ دیکھیں کہ خوارج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا. آپ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یقرؤون القرآن، یہ قرآن پڑھیں گے لیکن لا یجاوزہم الحناجر، وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سمجھانے کے لیے گئے خوارج کو، اور دوسروں کی بھی گواہیاں اس سلسلے میں ہیں کہ ان کے خیموں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناٹ ہوتی ہے، مکھیوں کی بھن بھناٹ جیسی ہوتی ہے، ویسی آواز آتی تھی. کیا کرتے تھے وہ اپنی رہنے کی جگہوں میں عام طور سے خالی اوقات میں قرآن 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 پڑھتے تھے. قرآن نہیں تھا ان کے پاس، عربی جانتے تھے وہ لوگ، عربی کے ماہر، قرآن کے جاننے والے. تو گمراہی کہاں سے آئی؟ آپ جتنے فرقے دیکھیں گے آپ کو ملے گا کہ یہ فرقے یہ عربی جاننے والے لوگ تھے، اور انہوں نے اپنی گمراہی کے لیے اگر دلیل لی تو وہ قرآن کی آیات سے لی یا احادیث سے لی.
چاہے آپ معتزلہ کو دیکھیں، چاہے آپ مرجئہ کو دیکھیں، قدریہ کو دیکھیں، جبریہ کو دیکھیں، چاہے خوارج کو دیکھیں. خوارج نے تو دلیل میں حضرت علی کو کافر قرار دے دیا. حضرت علی نے کیا کہا؟ ہمارا ان کا جو جھگڑا ہے ٹھیک ہے، ایک حکم ان کی طرف سے ہو، ایک حکم ہماری طرف سے ہو. ایک ان کی طرف سے آدمی فیصلے کے لیے آئے، ایک ہماری طرف سے ہو، بیٹھ کے دونوں آپس میں کچھ ایسی صورت نکالیں کہ مسئلہ جھگڑا حل ہو جائے. خوارج کی سمجھ میں بات نہیں آئی. خوارج نے کیا پیش کیا حضرت علی کے مقابلے میں؟ آیت ان الحکم الا للہ فما اختلفتم فی شیء فحکمہ الی اللہ ان الحکم الا للہ ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. کہ حکم تو اللہ کا چلے گا. یہ کیسا بول رہے ہیں کہ حکم ہمارے اندر سے ایک اور ان کی طرف سے ایک؟ فیصلہ ان کا کیسا ہوگا؟ ان کا ایک جج ان کا ایک جج؟ بالکل نہیں. فیصلہ ان میں سے لوگ نہیں کریں گے، فیصلہ اللہ کا چلے گا. تو انہوں نے انسان کو حکم بنایا، کافر ہو گئے. حضرت علی کو کافر قرار دے دیا. حالانکہ ابن عباس نے جا کے ان کو سمجھایا. اب دیکھیے دلیل کہاں سے آ رہی ہے؟ دلیل قرآن کی ہے. لیکن صرف دلیل دے دینے سے آدمی صحیح ثابت نہیں ہوتا ہے. کسی کے پاس محض دلیل کے نام پر کسی چیز کا پایا جانا اس کو حق پر ہونے کو ثابت نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دلیل واقعی اس کے دعوے کے مطابق نہیں ہوتی ہے. وہ دلیل میں جس چیز کو پیش کر رہا ہے اس سے وہ چیز نکلتی ہے نہیں نکلتی ہے. انہوں نے کہا کہ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلے گا، اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں. تو جب انہوں نے دو حکم بنائے کافر ہو گئے. ابن عباس نے کہا کیوں؟ قرآن میں اللہ نے نہیں کہا بیوی شوہر میں اگر جھگڑا ہو جائے کوئی صورت نہ نکلے تو حکم من اہلہ و حکم من اہلہا؟ نہیں کہا اللہ نے اس کی طرف سے ایک حکم ہو، اس کی طرف سے ایک حکم ہو. تو اللہ نے جب صورت بتائی ہے کہ دو افراد کے بیچ میں اگر اختلاف ہے، باہم اختلاف ہے، اس کو اگر حل کرنا ہے بیوی شوہر، کیا ان پر شریعت نہیں ہے؟ ان پر بھی شریعت ہے. اگر ان کے ایک آدمی کے اختلاف کو حل کرنے کے لیے صورت ہو سکتی ہے تو دو قوموں یا دو گروہوں کے سلسلے میں کیوں نہیں اپنایا جا سکتا ہے؟ کیوں دونوں کو بٹھا کے سمجھا کے بات نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا وہ بھی کافر ہو جاتے ہیں؟ ابن عباس نے بتایا. یہاں پر بتایا یہ وہ بھی دلیل دے رہے ہیں، یہ بھی دلیل دے رہے ہیں، لیکن دونوں میں ایک خاص فرق تھا. وہ فرق یہ تھا کہ خوارج کے پاس صحابہ کا فہم نہیں تھا، ان کے پاس وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کی گئی ہو. اسی لیے ابن عباس نے کہا، ان سے جب جا کے بات چیت کی، حضرت علی نے بھیجا تھا ان کو، ان سے جا کے جب بات کی تو کہا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے یہ دیکھا کہ قرآن کب نازل ہوا، کس سلسلے میں نازل ہوا، کون سے مسئلے میں نازل ہوا؟ میں ان لوگوں کی طرف سے آیا ہوں، میں ایسے لوگوں کی طرف سے آیا ہوں جو جانتے ہیں کہ کون سی آیت کس سلسلے میں کب اور کس معاملے میں نازل ہوئی. میں ایسے لوگوں کی طرف سے آیا ہوں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقامات کو دیکھا ہے، ان مواقع پر وہ حاضر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کون سی آیت کا میننگ کیا ہے. تو ایک کام ہوتا ہے دین کے متن کی حفاظت. صحابہ نے بہترین طور پر اس کا حق ادا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دو آیتیں سیکھتے تھے. عبداللہ ابن عمر ہیں یا دوسرے کئی صحابہ ہیں، کہتے ہیں ہم 10 آیتیں سیکھتے تھے، جب تک کہ پوری طرح سے اس کا علم اور اس پر عمل نہیں آ جاتا اگلی 10 نہیں سیکھتے. انہوں نے دین کو علم اور عمل دونوں کے اعتبار سے سیکھا. تو ایک دین کا اگر آپ دیکھیں صحابہ اگر حفاظت نہیں کرتے تو ہم کو کیسے معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھائی دیتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا انداز کیا تھا، بولنے کا انداز کیا تھا، آپ نے کس موقع پر کیا فیصلہ لیا؟ قرآن کی فلاں آیت نازل ہوئی تو آپ نے اس کے بدلے میں اس کے جواب میں کیا کہا؟ آپ نے اللہ کے حکم کی عملی تطبیق کیسے کی؟ پریکٹیکل اپلیکیشن اس کا کیسے کیا؟ صحابہ اگر محفوظ نہیں رکھتے تو آج ایک آدمی جو اسلام کی دعوت لے کر بازار میں جا رہا ہے، اس کے پاس اگر اس سے کوئی پوچھتا کہ بتاؤ یہ جو قرآن جس پر نازل ہوا وہ آدمی کون تھا، کیسا تھا، ذرا ہم کو بتاؤ، وہ شخصیت کیسی تھی، تو اس کے پاس بتانے کے لیے کچھ ہوتا
اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. بس ایک شخص تھے, ان کے اوپر قرآن آیا, ہم کو زیادہ ڈیٹیل معلوم نہیں ہے. مکی زندگی, مدنی زندگی, گھر کی زندگی, مسجد, بازار, سفر, حضر, جنگ کا میدان, ہر اعتبار سے اللہ کے نبی. پیشاب پاخانہ, پیشاب پاخانہ کے حالات, غسل, ناک صاف کرنا, چھینکنا, تھوکنا, بولنا, سننا, چلنا پھرنا, رکنا, مسافہ. اب بتائیے کون سا زندگی کا پہلو ہے جس کو صحابہ نے نہیں بیان کیا؟ تو ایک تو قرآن کا متن, اس کی حفاظت کی, اور دوسرے اسی کے ساتھ اس کے ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کی. تو ایک حفاظت علم, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگلی نسل محروم ہو جائے گی اگر علم محفوظ نہیں رہے گا. صحابہ نے سب سے پہلے یہ ذمہ داری ادا کی. ایک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا, شریعت کا متن انہوں نے اخذ کیا, ایز اٹ از قرآن کو انہوں نے آپ سے سنا. آج اگر آپ سے نہیں سنتے وہ اور اس کو نہیں پہنچاتے امت تک, تو کیسا پڑھنا قرآن وہ بھی نہیں آتا. قرآن کیسا پڑھا جائے وہ بھی محفوظ نہیں ہوتا کہ قرآن کو پڑھیں گے کیسا. دوسرا کام, دوسری ذمہ داری, علم کے اعتبار سے ایک متن ہوتا ہے, دوسرا اس کا فہم ہوتا ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے صحابہ کے سلسلے میں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے براہ راست قرآن کا فہم نبی سے لیا. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ نبی ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اب بتائیے یتلو علیہم آیاتہ میں ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ بعض لوگ کہتے ہیں نبی کا کام کتنا تھا, یہ نئی قوم نکلی ہے. نہیں, یہ اس کی نسب پرانا ہے اس کا. قرآن ہمارے لیے کافی ہے, قرآن ہمارے لیے کافی. اس طرح کے بولنے والے بھی آج کے دور میں, جن کا استاذ انٹرنیٹ ہے, تو ایسے افراد بھی ہیں جو قرآن کو کافی سمجھتے ہیں اور حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں. آپ بتائیے اللہ نے کیا فرمایا, یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. تب اگر اللہ کی آیتیں پہنچانا ہی نبی کی ذمہ داری تھا تو اور تو معاملہ ختم ہو گیا. دوسری چیز اس میں جو علم کے اعتبار سے ضمناً آتی ہے وہ کیا ہے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دیتے ہیں. ایک تو قرآن کا متن بعینہ ہی امت تک پہنچاتے ہیں. دو, اس متن کا کیا مطلب ہے, اس کو عملاً کیا اس کے معنی ہے, اس کو کیسے عمل میں لایا جائے گا, پورا کا پورا وہ سکھاتے ہیں. قرآن کی آیات کے معنی سکھاتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, کتاب کا علم ان کو دیتے ہیں, اور حکمت ان کو عطا کرتے ہیں. حکمت کے معنی کیا ہے, وزڈم. عربی زبان میں آپ لغت میں اگر دیکھیں حکمت کے معنی کیا ہے, وضع الشیء فی موضعہ, کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا. تو قرآن کی یہ آیت ہے, اس آیت کو کس پر فٹ کیا جائے گا, کس مسئلے میں فٹ کیا جائے گا, ورنہ آدمی ادھر کی مثال ادھر فٹ کر سکتا ہے. کون سی آیت کس کے سلسلے میں نازل ہوئی, وہاں چھوڑ کے آدمی دوسرے سلسلے میں اس کو فٹ کرنا شروع کر دے گا, نتیجہ گمراہی ہو سکتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت آیات کے ساتھ ساتھ کتاب اور حکمت کا علم بھی سکھاتے ہیں. اور نمبر 3, تیسرا تقاضا کیا ہے کہ فہم علم کے بعد تقاضا علم, اس علم کے مطابق بننا. تو کیا کہا, وَيُزَكِّيهِمْ, تقدیم و تاخیر قرآن میں مختلف مقامات پر اس میں آیا ہے. علماء نے اس کے معنی بیان کیے کہ کیوں آگے پیچھے ہوا ہے, اس کا وقت ہمارے پاس ابھی نہیں ہے. 3 باتیں ہیں, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آیتیں پڑھ کر سناتا ہے تاکہ سنیں, سیکھیں, یاد رکھیں, آگے محفوظ رکھیں, پہنچائیں. 2, ان کا تزکیہ کرتا ہے کہ ان کو اس پر عمل کرنے والا بناتا ہے, ان کے ایمان کی قوت کے وسائل ان کے لیے عطا کرتا ہے, ان کی دینداری کو مضبوط بناتا ہے. ان میں جو برائیاں, کمزوریاں اخلاقی اعتبار سے ہیں یا دینداری کے اعتبار سے ہیں, عمل کے اعتبار سے ہے, تقویٰ کے اعتبار سے ہیں, ان کمزوریوں کو دور کرتا ہے, ان کو مضبوط بناتا ہے, ان کو پاک کرتا ہے, ان کی تربیت کرتا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. صحابہ نے 3 اعتبار سے خدمت کی, اور 3 اعتبار سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا استفادہ کیا. ایک متن کو لیا تاکہ آگے پہنچائیں، دو متن کے فہم کو لیا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی تربیت کے نتیجے میں ویسے انسان بنے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا اور آپ اپنے گھر ہی میں تھے، یہاں تک کہ نوبت یہ آئی کہ آپ نماز کے لیے نہیں آ سکتے تھے مسجد میں، بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے. آپ اٹھتے تھے پھر بے ہوش ہوتے تھے، پھر اٹھتے تھے پھر بے ہوش ہوتے تھے. جب آپ میں اتنی سکت نہیں رہی، اتنی طاقت نہیں رہی کہ آپ مسجد میں آ سکیں، آپ اٹھے اور اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا، کیونکہ مسجد نبوی اور آپ کا کمرہ اس کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز کیا تھی؟ بس ایک دروازہ اور اس کا پردہ. حضرت عائشہ سے کیا کہا؟ اے عائشہ جاؤ جا نماز لے آؤ مسجد میں سے. تو ایک دم جڑا ہوا ہے. میں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول میں حیض سے ہوں. کہا تیرا ہاتھ تو ایسے نہیں ہے، حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. یعنی ہاتھ سے لے سکتی تھی، اتنا نزدیک کہ بالکل جڑا ہوا کمرہ. آپ نے پردہ ہٹایا، دیکھا صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نے نگاہ بھر کے صحابہ کو دیکھا اور آپ مسکرائے. صحابی کہتے ہیں یہ آخری مرتبہ تھا جب ہم نے صحابہ کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آخری مرتبہ آپ کو دیکھا. آخری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ جب صحابہ پر ڈالی تو آپ ان سے راضی تھے. وہ افراد امت کے بہترین افراد ہیں. یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کو لیا، اس کی حفاظت کی، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کو سمجھا کہ واقعی اس کا مطلب کیا ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمل بھی اس پر کیا. وہ عمل والے بنے، وہ ویسے بنے جو علم چاہتا تھا ان سے. اس طبقے کو اگر بیچ میں سے ہٹا دیا جائے اور قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا جائے، بہت بڑا دروازہ گمراہی کا کھل سکتا ہے. ویسے ہی جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ نے مثال سنی کہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی بھی حدیث ہے. اب ایک حدیث ہو تو بتائیں کیا حدیث ہے؟ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں خدمت کیا کرتے تھے. پانی رکھ دیا استنجا کے لیے، وضو کے لیے پانی رکھ دیا، کچھ کبھی اور خدمت کی. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، ایک دن کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب بس ان کو ملا نہیں ملا ہوا ایک الگ مسئلہ ہے، کیا ہے؟ یہاں مل گیا. کہ دیکھو ہم بولتے ہیں نا مختار کل ہیں، جو چاہے دے سکتے ہیں، سب کچھ خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں سے دلیل ملی؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو یعنی جو چاہے مانگ. انہوں نے کیا مانگا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، آپ کی صحبت جنت میں چاہیے. کہا دیکھو دنیا کا چھوڑو، دنیا تو گھٹیا ہے، وہ جنت کا مانگ رہے، وہ دے سکتے تو یہ کیوں نہیں دے سکتے؟ تو صحابہ نے کیا مانگا رسول سے؟ تو جنت کس سے مانگ رہے ہیں؟ ثابت ہوا نا، آپ کی مسلم ہے نا، آپ ہی بولتے ہیں نا بخاری مسلم، یہ لو وسیلے کے لیے بخاری اور مختار کل کے لیے مسلم. لائیے اب کیا کریں گے؟ بخاری مسلم سے دو بڑے مسئلے حل ہو گئے. ایک تو یہ کہ جو بھی مانگو نبی سے مانگو، اور اگر اللہ سے مانگو تو وسیلے سے مانگو. آپ بتائیے کیا کریں گے؟ یہ گمراہی کیوں آئی؟ قرآن کی کئی آیات ہیں، کئی احادیث ہیں، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ خود ساختہ معنی کہاں سے آئے ہیں؟ آیت ہے نا، لیکن کیا صرف آیت کی تلاوت مقصود ہے؟ یہ آیت کا صحیح فہم. کیا صرف حدیث کی تلاوت مقصود ہے یا حدیث کا صحیح فہم؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے. معلوم ہوا کہ صرف متن مقصود نہیں ہے بلکہ فہم اصل مقصود ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا آپ کے پاس کوئی اسپیشل علم، سیکرٹ علم ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے نا، کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے.
بس کچھ حدیثیں ہیں جو اس تلوار کے میان میں رکھی ہوئی ہے، اس میں رکھی ہوئی ہے بس، اور وہ فہم ہے جو اللہ تعالیٰ مومن بندے کو عطا کرتا ہے۔ دین کا فہم اگر صحیح ہو تو آدمی صحیح چلتا ہے، اگر دین کا فہم غلط ہو جائے تو سارے متن کے باوجود آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ اب سادہ مثال آپ دیکھیے، آج مسلمانوں میں کئی فرقے ہیں نا، دو بڑی سیگریگیشن آپ کہیں، اب تو باہر نکل کے بیچارے شیعہ سنی، پہلے وہ تھے اندر اب باہر ہیں۔ علماء کا یہی فتویٰ ہے، فرد پر الگ معاملہ ہوتا ہے لیکن اجتماعی طور پر یہی فتویٰ علماء کا ہے، شیعہ سنی۔ اب اہل سنت میں اور پھر کتنے ہیں، پیٹ بھر کے ایک دم، کوئی کیا بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے، پھر دیوبندی، بریلوی، فلانے، اور ایک کے بعد ایک بڑھتے اتنے سے، ہر ایک کے پاس کیا ہے، کسی اور دین کی کتاب پڑھ رہا ہے، تورات پڑھ رہا ہے، انجیل پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے وہ؟ آپ کو اگر کچھ لا کے وہ دیتا ہے تو کہاں سے دیتا ہے وہ؟ قرآن کی کوئی آیت اٹھا لی اور اس کا کچھ بھی مطلب لے لیا اور عمل شروع کر دیا، کوئی بھی حدیث لے لی، اس کو اپنی جی سے کچھ بھی سمجھ لیا اور اس پہ عمل شروع کر دیا۔ ساری برائیاں، ساری خرافات، شرکیات، بدعات، گمراہیاں، دو میں سے ایک وجہ اس کی ہوتی ہے، آپ اس کو یاد رکھیے۔ عام طور سے مسلمانوں میں جو بھی گمراہ فرقے بنتے ہیں، ان کی گمراہی چاہے وہ فرد ہو یا جماعت ہو یا جو بھی ہوں، ایک ہو یا کئی ہوں، دو میں سے ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ یا تو وہ اپنے عقیدے یا عمل کی بنیاد ایسی دلیل پر رکھتے ہیں جو قابل اعتبار نہیں ہوتی ہے، کسی ضعیف حدیث کو بنیاد بنا لیا، کسی واقعے کو جو چلتا آ رہا ہے پیڑھی در پیڑھی بنیاد بنا لیا، جیسے آپ نے سنا قصے کہانیاں، کسی کے لیے دروازے کھل رہے ہیں آسمان کے، کسی کے لیے کچھ ہو رہا ہے، تو جھوٹے قصے کہانیاں یا جھوٹی حدیثیں یا ضعیف روایات یا ایسے لوگوں کی باتیں جو شریعت میں حجت نہیں ہیں۔ فلاں نے ہمارے مولوی صاحب نے کہا ایسا ہے تو ان کی پتھر کی لکیر، بابا نے کہا، پیر صاحب نے کہا، بس یہی ہے، ہم تو انہی کو مانتے، انہی کو جانتے ہیں۔ ایسی چیز کو دلیل بنانا جس کا شریعت میں کوئی وزن نہیں ہے، اعتبار کے لائق وہ نہیں ہے، آدمی اس پر عمل کر کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ دو، دلیل صحیح، بخاری، قرآن کی سب سے بڑی سورت بقرہ، کہیں سے بھی لے، قرآن کی دلیل یا معتبر حدیث، لیکن اس کے اندر جو مطلب ہے اپنے دل سے کچھ بھی مطلب لے لیا اور آدمی کیا ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ لوگوں نے گھڑا، کس سے گھڑا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے آپ نے ایک شعر کا ایک مصرع بیان کیا کہ یعنی الا کل ما خلا اللہ باطل، اللہ کے سوا جو ہے سب باطل ہے۔ کہا دیکھو اس سے معلوم ہے اللہ کے سوا سب کیا ہے، باطل ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ یا میں ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، کہا دیکھو اللہ تعالیٰ بندے میں آ سکتا ہے، اللہ بندہ ایک۔ وحدت الوجود کے لیے دلائل دی، کہاں سے لا رہے ہیں؟ حدیثوں سے لا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیثوں کا فہم صحیح نہیں، قرآن کی آیات کا فہم صحیح نہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، دلیل ہے نا قرآن کی سورہ قاف میں، ہم اس کی شیرک سے زیادہ قریب ہیں۔ دیکھو اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، دیکھو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے تو پھر ہر جگہ ہے نا۔ تو ایسی دلیلیں جو واضح نہیں ہیں، ان دلیلوں کو اپنے طور پر سمجھنا اور پھر اس کے مطابق عقیدہ بنانا یا عمل کرنا عام انسانیت کی گمراہی کا یہ سبب رہا ہے۔ اس پس منظر میں اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ ہم دین کے سلسلے میں اپنی رائے، فلاں کی رائے چھوڑ کر ہم ان کی تحقیق یا ان کی بات پر اعتماد کریں جنہوں نے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سمجھا، اور وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے حدیث سنی، عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ میں خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں زبان کی سن نہیں پا رہی تھی، کیا بول رہی وہ عورت، لیکن اللہ تعالیٰ نے
ان کی بات آسمانوں کے اوپر سے سن لی، 7 آسمانوں کے اوپر سے سنی۔ معلوم ہے کہ حضرت عائشہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ واقعی نصوص کے سلسلے میں جب اختلاف ہو جاتا ہے تو صحابہ کے فہم سے فرق ہو جاتا ہے۔ واقعی دیکھو ان کا فہم تھا، کیوں؟ انہوں نے کس سے سمجھا دین کو؟ اللہ کے نبی۔ ان کے ٹیچر کون تھے؟ ان کے ٹیچر اللہ کے نبی۔ تیرے کون ہیں؟ فلاں ابن فلاں ہے۔ ان کا معلم کون تھا؟ ان کے معلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ نے ان کے بارے میں کہا خیر الناس قرنی، بہترین لوگ میرے دور کے۔ آپ راضی ہیں ان سے، آپ کے نزدیک قابل اعتبار ہیں وہ لوگ۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ دین کے سلسلے میں ایک ذمہ داری متن کے تعلق سے ہے، ایک ذمہ داری فہم کے تعلق سے ہے، اور ایک ذمہ داری عمل کے تعلق سے ہے۔ آپ تینوں میں سے کسی بھی کسوٹی پر صحابہ کو کسیں، تینوں ذمہ داریاں ادا کرنے کے اعتبار سے صحابہ نے اپنا حق ادا کیا، اور واقعی انہوں نے سب سے زیادہ اس سلسلے میں ذمہ داری نبھائی اور حق ادا کیا۔ انہوں نے دین کا متن بھی محفوظ رکھا، اگلی نسلوں تک پہنچایا۔ انہوں نے دین کو صحیح طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھا، جن کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اس قرآن کا جمع کر دینا آپ کے سینے میں اور آپ سے پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے۔ تو جب قرآن پڑھا جائے دھیان سے سنو، جبریل جب پڑھے اے نبی دھیان سے سنو، اور پھر ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن کا بیان کر دینا، اس کے معنی کا ایکسپلینیشن۔ بیان کے معنی کیا ہے؟ بیان کا جو لفظ ہے یہ بانا سے ہے۔ بانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ ہو جانا، سپریشن، ڈسٹنکشن جس کو آپ کہیں گے، ایک چیز دوسرے سے الگ ہو جائے۔ آپ کو پھل دیے جائیں، اچھا پھل، سڑا ہوا پھل ٹوکری میں ڈال کے کسی نے دے دیا، اب آپ کیا کرو گے؟ آپ دیکھو گے کھانے لائق یہ ہے ٹوکری نمبر 1 اور دوسری ٹوکری میں سڑا ہوا آپ ایک جگہ کریں گے، اچھے ایک جگہ کریں گے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اب دونوں الگ ہو گئے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جانا، امتیاز ہو جانا۔ تو نبی کے ذمے ہے بیان کرنا، حق اور باطل میں فرق کر دینا۔ اگر نبی کے بیان اور نبی کے ایکسپلینیشن کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو ایک آدمی واقعی تلبیس میں مبتلا ہو سکتا ہے، وہ کچھ کا کچھ مطلب لے سکتا ہے۔ اور وہ جو نبی کا بیان ہے، نبی کا ایکسپلینیشن ہے، وہ کس نے اخذ کیا؟ کس نے اس کو سب سے پہلے سمجھا؟ وہ کس کو سمجھایا نبی نے؟ وہ صحابہ ہیں، انہوں نے سمجھا۔ اس دور میں بہت ساری خرافات کی آپ جڑ کاٹ سکتے ہیں سمپل ایک سوال سے، صحابہ سے کیا ثبوت ملتا ہے اس کا؟ صحابہ نے عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اور صحابہ سے جنہوں نے اخذ کیا ہے براہ راست، جو چلتے آئے ہیں ایک کے بعد ایک نسل در نسل، ان سے کیا ملتا ہے؟ تو صحابہ وہ پہلی جماعت ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کو لیا اور اس کا صحیح فہم لیا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں 12 ربیع الاول کا جلوس، نہیں چھوڑیں گے نبی کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، بہت اچھی بات ہے، مت چھوڑو، لیکن نماز کیوں چھوڑتے ہو؟ اور اتنی ساری داڑھی بھی چھوڑو، داڑھی کاٹنا نہیں چھوڑیں گے، بولتے ہیں؟ نہیں بولتے ہیں۔ ایک دن لگاتا ہے آدمی ٹیپو سلطان کی داڑھی، نقلی داڑھی لگا کے بیٹھتا ہے، یا کوئی دیکھتے ہیں کس کو داڑھی ہے دوستوں میں سے فرینچ کٹ، اس کو جبہ پہنا کے بٹھایا جاتا۔ کہاں سے آیا دن؟ 12 ربیع الاول کا دن کہاں سے آیا؟ اگر سادہ سوال پوچھا جائے کہ یہ کرنا چاہیے، بالکل، اتنی موٹی کتاب ہے 800 یا 1000 صفحات کی، جن کا نام ابھی تھوڑی دیر پہلے نامی اس میں گرامی گزر چکا ہے، طاہر القادری، اتنی موٹی کتاب ہے۔ اس پوری کتاب میں قرآن کی آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، لیکن سب کی سب کیا ہیں؟ غیر متعلق۔ جیسے یعنی ایسی آیتیں جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی حدیثیں جس اس مسئلے کا کوئی تعلق نہیں، لیکن سننے والا یا پڑھنے والا کیا سمجھے گا؟ کتنی دلیلیں ہیں، مجھ کو اس سے پہلے کبھی معلوم ہی نہیں تھا کہ اس مسئلے پہ 12 ربیع الاول پہ اتنی دلیلیں ہیں، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس سے وہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ سارے معاملے کی جڑ کب کٹتی ہے؟ جب پوچھا جائے جب اتنا یہ ثابت اور روشن مسئلہ ہے
تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے کس نے اس کو کرنا چاہیے؟ صحابہ نے. جب اتنا کلیئر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش نہ منائیں، ایسا آدمی مجرم ہے، ناشکرا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تیرے رب کی نعمت بیان کر اس کو. تو سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ جنت کی بھی نعمت ہے کس کے ذریعے معلوم پڑی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے بارے میں بیان کر. کون سے دن؟ 12 ربیع الاول کے دن. قرآن کی آیت سے ثابت ہو گیا. اور ایسی کئی دلیلیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ نے فرعون سے بچا کے پار کرا دیا تو بطور شکر کیا کیا؟ روزہ رکھا. کب؟ عاشورہ کے دن. تو کہا دیکھو جب فرعون سے بچنا شکر کی چیز ہو سکتا ہے اور وہ نعمت ہے، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، نعمت نہیں ہے؟ تو جب اس نعمت پر شکر واجب ہے تو اس نعمت پر نہیں ہے؟ لاجیکلی تو لگ رہا ہے، لیکن مسئلہ بہت ٹریجک ہے. کیوں؟ صحابہ نے نہیں کیا ایسا. یہ جو آپ سمجھے ہیں کہ واقعی شکر ہے، واجب ہے اس پر، بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی تعلیمات، آپ کا وجود ہمارے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم مانتے ہیں اس کو، لیکن سال بھر کے لیے ہے کہ ایک دن کے لیے ہے؟ سال بھر کے لیے ہے. کوئی ایک دن تو نہیں ہے کہ ایک دن آدمی اللہ کا شکر ادا کر دیا، اللہ بہت اچھا ہوا تو نے نبی کو بھیجا، باقی دن بھول جائے، نماز اس دن بھی بھول جائے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا صحابہ ایسا کرتے تھے؟ صحابہ نہیں کرتے تھے. معلوم ہوا کہ واقعی ان کو یہ حدیث سے سمجھی نہیں، یا تو ان کا فہم غلط تھا یا پھر اس میں سے وہ نکلتا نہیں جو آپ کے فہم شریف میں آیا ہے. بہت ساری چیزیں. فاتحہ دلیل ہے اس کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا اللہ کے رسول ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کر دیں؟ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اپنی سواریوں کو ذبح کر دیں، اب اور بچا تو کچھ بھی نہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر لگتا ہے صحیح تو کرو، تم اگر مناسب سمجھو تو کرو. تمہارا آئے کہا اللہ کے رسول آپ اجازت اگر اس چیز کی دے دیں گے، مسلمان اپنی سواریوں کو ذبح کر دیں گے، ہم جائیں گے کیسے؟ سفر میں سواریاں کم پڑ جائیں گی، مصیبت ہو جائے گی. آپ ایسا کیجئے کہ سارے قافلے والے جتنے بھی ہیں ان کے پاس جو کچھ بچا کچا کھانا ہے، جو بھی ٹکڑا چھوٹا موٹا جو بھی ہے، جو بھی بچا کچا ہے، آپ سب کو جمع کیجئے اور آپ اللہ سے دعا کیجئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو. آپ مشورہ صحابہ کا مانتے تھے کیونکہ اللہ کا حکم تھا آپ کو، وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کیجئے. تو صحابہ اگر کوئی رائے دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے میں نبی ہوں تم نبی ہو کیا، نہیں، آپ مانتے تھے بات کو. ان کی کوئی بات ایسی ہے جو آپ کو صحیح لگے آپ اس کو تسلیم کر لیتے تھے. آپ نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو. سارے قافلے میں سے سب کی روٹی کے ٹکڑے، یہ وہ جو بھی ہے، کھجوریں جو بھی تھا، لا کے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا. وہ لوگ دسترخوان پر کھاتے تھے. دسترخوان لائے، بچھایا اس کے اوپر اور سارا لا کے اس پہ ڈال دے. ایک دسترخوان پہ مشکل سے آ جاتا تھا، ایک آدمی کے دسترخوان پر آ گیا ہو. اب صحابی کہتے ہیں آپ نے اس پر جو کہنا تھا کہا، سامنے رکھا اس کو، آپ نے جو کہنا تھا کہا اور کہا اس کو اب برتنوں میں اپنے بھر لو. صحابہ نے جتنے لوگ سفر میں آپ کے ساتھ تھے قافلے میں، سب نے اپنے برتن بھرے اور وہ جو تھوڑا تھوڑا تھا برتنوں میں بچا ہوا، اب جب بھرا گیا تو پورے برتن فل اور سب کے برتن فل اور جو رکھا ہوا تھا ویسے ہی باقی. کر لو، فاتحہ کی دلیل مل گئی. ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ بخاری مسلم میں ہے، فاتحہ کی دلیل ہے. سامنے رکھے نا، دعا کیے نا، بڑھا نا، ہم کیا کر رہے ہیں پھر؟ اب آپ بتائیے کیا کریں گے؟ آپ آدمی کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا. ہاں نا، ثابت ہوگا فاتحہ. جو زندگی بھر فاتحہ کا مخالف ہو تو پریشان ہو جائے گا، بھائی یہ واقعی فاتحہ ادھر کیسا کیا آ گیا؟ فاتحہ بخاری میں کیسے نکالا ہے؟ کیا اس میں فاتحہ نکلتا ہے؟ واقعی اگر وہ چیز فاتحہ تھی تو صحابی بتاتے فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، 4 قل پڑھے، درود پڑھے، آگے پیچھے 11
اور جو بھی پڑھنا تھا پڑھے. بتایا کیا پڑھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہراً اس کو پڑھا؟ نہیں، آپ نے سرن پڑھا. آپ نے اللہ سے دعا کی اور آپ نے بتایا نہیں. آپ کیا واقعی اگر وہ عمل امت کے لیے ہوتا تو کیا آپ چھپاتے؟ آپ ایسے اذکار جو انفرادی ہیں آپ جہراً بھی پڑھ لیا کرتے تھے تاکہ امت سیکھے ان کو، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. ایک ایک آیت کبھی کبھی نماز میں زور سے پڑھ لیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے میں کون سی صورت پڑھ رہا ہوں، تاکہ اس نماز میں یہ صورت پڑھی جاتی لوگوں کو معلوم پڑے. بہت سارے اذکار جو سرن کیے جاتے ہیں آپ کبھی جہراً بھی کر لیتے تھے تاکہ معلوم ہو کہ یہ ایسا یہ پڑھنا ہے. اتنی بڑی چیز، مرگ مردود نہ فاتحہ نہ درود، اتنی امپورٹنٹ چیز کہ جس کے بغیر، جس کو چھوڑ کر آدمی مردود ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے چھپا لیں گے. اگر وہ آپ کے ساتھ خاص نہیں ہوتا تو آپ عام کرتے. جب نبی نے عام نہیں کیا تو معلوم ہوا عام ہے نہیں، خاص ہے. صحابہ میں سے بھی کسی نے کیا. بعد میں حضرت عمر نے کہا چلو اب کم پڑ گیا، اللہ اب میں بھی کرتا ایسا، میری رائے تھی وہ، اب میں بھی فاتحہ دیتا ہوں. ایک پرچہ میرے ہاتھ میں آیا ایک وقت پہلے، کہا کہ دیکھیے اس حدیث سے فاتحہ کی دلیل ملتی ہے. کیسے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور بہت لمبا نہیں پڑھا. اب یہ کہاں سے ہے معلوم نہیں، یہ بھی پوچھنے کی چیزیں ملے نہیں. وہ تو بہت تھوڑا پڑھا تو کوئی چھوٹی چیز ہوگی اور کوئی اہم ہی چیز ہوگی، کوئی بہت بڑی چیز ہوگی. اور جب ہم غور کرتے ہیں تو قرآن سب سے بڑی چیز ہے، اور قرآن میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. تو فاتحہ ہی پڑھا ہوگا. اب دیکھیے فاتحہ ہی پڑھا ہوگا یہ دلیل ہے. یعنی آدمی کہے صحیح میں میرا دل بولتا ہے فاتحہ ہے تو یہ دلیل ہو جاتا ہے. کوئی آدمی آ کے بولے نہیں میرا دل بولتا ہے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا اس کی مانیں گے آپ؟ یعنی ایک انسان کا فہم، دیکھیے گمراہیاں کہاں سے آتی ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عمل گھڑ لیتا ہے پھر دلیل ڈھونڈنا شروع کرتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. پھر ایسا آدمی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کہ اب اس کو اپنی بات ثابت کرنے کہیں سے بھی دلیل لانا شروع کرتا ہے، جس میں سے جو اس میں سے نکلتا نہیں وہ بھی ثابت کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ساری بیماریاں کیوں؟ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک آدمی دین کو واقعی جیسا سمجھنا چاہیے ویسا نہیں سمجھتا ہے. وہ اپنے فہم کو دین پر حاکم بناتا ہے. جو میں سمجھا وہی دین ہے. قرآن کی آیت یہی ہے، حدیث کا یہی مطلب ہے جو میں سمجھا. تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا دیا؟ مختار کل. کیسے؟ کون سی حدیث سے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا دیکھو بولے مانگ کیا مانگتا ہے؟ داتا کے دربار سے سب ملتا ہے. بھر دے جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نے جاؤں گا خالی. تو ملتا ہے یہاں سے سب، کیونکہ صحابی سے خدا آپ نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے. دلیل ہے. دلیل کا ہونا کسی کو حق پر ثابت کرتا ہے نہیں. یہ بات یاد رکھیے. کوئی آدمی آپ مثلا آپ نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی کسی مسئلے پر، کسی نے 5 جلدوں میں لکھی تو کیا وہ صحیح ہو گیا؟ آپ نے کسی ایک چھوٹا مسئلہ ہے، امام بخاری کی کتاب مثلا آپ نے دیکھی، فلاں مسئلے پر ایک چھوٹی سی کتاب انہوں نے لکھ دی. اب کوئی آدمی اس کو 50 جلدوں میں لکھ دے تو کیا وہ صحیح ہو جائے گا؟ یعنی کیا والیوم سے آپ حق اور باطل کو طے کریں گے؟ کوئی آدمی صرف بات کرتا رہے 5 گھنٹے بولے، اور ایک عالم صاحب اٹھ کے ایک بات بیان کر دیں، قرآن کی ایک آیت بتائے، حدیث بتائے اور صحیح مطلب اس کا بتا دے. دوسرا آدمی کھڑا ہو کے 5 گھنٹے تک بولتا رہے، کیا اس کے 5 گھنٹے بولنے سے اور کچھ بھی قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے ادھر ادھر کی؟ فاتحہ کی دلیل کیا ہے؟ فاتحہ کی دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین پورا سورہ فاتحہ پڑھ کے، یہ فاتحہ کی دلیل ہے. قرآن میں ہے نا فاتحہ؟ اور کہاں چاہیے آپ کو؟ قرآن کھولتے ہی پہلے ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو. کہ یہ فاتحہ کی دلیل لے لو. ایک فرقہ ہے پونا میں، بہت سارے گھر ہیں، 350 گھر ہیں، آپ کے یہاں بھی شاید ہوں گے نہیں ہوں گے. مہدویہ، مہدوی آپ جانتے ہوں گے، بہت سارے لوگ ان کو مہندری بولتے ہیں. وہ مہدوی ہیں. مہدوی وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مہدی آ کے گئے، تم لوگوں کو نہیں ملے، ہم کو ملے. مہدی جو حدیث میں آیا ہے کہ مسلمانوں کا آخری زمانے میں خلیفہ ہوگا، جس کا لقب کیا ہوگا؟ جو مہدی ہوگا، ہدایت یافتہ ہوگا.
ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے، اور بہت ساری ابن ماجہ کی حدیثیں ہیں، اس میں صحیح حدیثیں بھی ہیں اور ضعیف حدیثیں بھی ہیں، لیکن یہ مسئلہ مسلمانوں میں مسلم ہے، مانتے ہیں مسلمان اس کو، حدیثیں اس کی ہیں اور یعنی صحیح روایت اس سلسلے میں ہے۔ تو وہ لوگ کیا مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے مولانا محمد جون پوری، وہ لوگ جیون پوری بھی بولتے ہیں ان کو، تو جون پوری جو ہیں یہ آ کے گئے، کہاں تھے یہ؟ ہندوستان میں تھے، بعد میں افغانستان میں جا کے ان کی وفات ہوئی، وہیں ان کی قبر بھی ہے۔ ان کے بھی صحابہ تھے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اور جو آدمی ان کو مہدی نہیں مانتا ہے وہ مسلم ہے، مومن نہیں ہے، اور جو ان کو مہدی مانتا ہے وہ مومن ہے، اور جو ان کو نہیں مانتا ہے وہ گمراہ ہے، اس کا اسلام بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ معلوم ہونا چاہیے اپنے کو، آپ کے یہاں بھی ہوں گے، ڈھونڈو ذرا، آپ کو ملیں گے۔ عام طور سے ہمارے یہاں جو کیلے وغیرہ بیچتے ہیں، پھل بیچتے ہیں، وہ پھل والوں میں ہوتے ہیں وہ لوگ۔ کیسا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا۔ لیجیے ایڈیشنل ایک سپورٹ بونس آپ کو کلمہ مل رہا ہے، یہ پڑھتے ہیں وہ لوگ، ذکر کرتے ہیں۔ کیسا ذکر کرتے ہیں؟ الا اللہ، تو ہے، لا الہ، ہو نہیں۔ آپ بولیں گے کیا ہے؟ نہ دھڑ عربی نہ دھڑ اردو، اور اس کا سٹرکچر بھی ایک دم یوگا کی طرح، یعنی لا الا اللہ تو ہے، الا اللہ سے کلمہ شروع ہوتا ہے، اور بعد میں کیا آ رہا ہے؟ لا الہ ہو نہیں۔ یہ ہے اس وقت میں لوگ 350 گھر ہمارے اپنی بستی میں ہیں، ایک گھر میں اگر آپ 5 آدمی پکڑو کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ 10 آدمی پکڑو کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ اتنے لوگ۔ احمد نگر میں آپ ڈھونڈیں گے آپ کو درگاہ دائرہ جہاں پہ علاقہ ہے، پوری ان کی بستیاں ہیں، وہ لوگ یہ مانتے ہیں۔ ایسے کئی فرقے ہیں، وجہ کیا؟ حدیث لے لی، انہوں کہتے کیا ہیں وہ لوگ دلیل لیتے ہیں شب قدر 27ویں رات، 27ویں شب، اس میں مرد عورت بچے سب مل کے اسی رات میں کیا کرتے ہیں؟ سب مل کے نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، اور اسی رات میں وہ لوگ عید منا لیتے ہیں، یا جو بھی تقریب کرنا ہے کر لیتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں میں جمع کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ آخری رات میں بیوی اور جتنے گھر والے اور مسلمانوں کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے آپ نے نماز پڑھتی ہوئی، یہی ہے بولے، ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ اور اس عمل کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھو قرآن میں حدیث، قرآن میں بات ہے اور حدیث میں بھی ہے، اور ایسی خرافات ان کے پاس ملیں گے آپ کو کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ مہدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں، وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ مہدی سارے نبیوں سے افضل ہیں، اور وہ لوگ حدیثیں پیش کرتے ہیں، اور اس کا جو فہم انہوں نے لیا ہے وہ ان کا اپنا خود ساختہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی دنیا میں اللہ کو نہ دیکھے وہ مومن نہیں ہے، دنیا میں اللہ کو دیکھنا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ آپ سوچیں گے دن بھر پڑھ رہا میں سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں ہے کدھر کو؟ بولے تم کو نہیں سمجھا، ہم کو سمجھا۔ کیا آیت ہے؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے دیدار کی طرف بلاتا ہوں۔ علی بصیرۃ، آیا نا بصیرت دیکھنے کو بولتے ہیں، تو اللہ کے دیدار کی میں دعوت دیتا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی۔ ثابت ہوا ایسے کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے دنیا میں، اور جو اللہ کو نہیں دیکھے وہ مومن نہیں۔ کیا عقیدہ ہے؟ خوارج نے دلیل لی، مرجئہ نے دلیل لی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ہوا نا؟ دلیل ہے نا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں گیا، حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، لیجئے۔ تو بولتے ہیں کہ ایمان کے لیے صرف قول کافی ہے، زبان سے اگر آدمی اقرار کر لے لا الہ الا اللہ کا، پھر زندگی میں اس کا عمل کتنا بھی اس کے خلاف ہو کچھ نہیں ہوتا ہے، زبان سے بول دیا بچ گیا۔ مرجئہ فرقہ ہے۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی آیت ہے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہا؟ قال لن ترانی،
تو مجھ کو نہیں دیکھ سکتا. کہتے لن ہے نہیں دیکھ سکتا. معلوم ہوا اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. وہ اس کے قائل ہیں کہ دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی نہیں, جنت میں کوئی دیکھے گا ہی نہیں اللہ کو. وہ ساری حدیثیں ان کا کیا کریں گے؟ بولے قرآن میں ہے نا لن ترانی. پھر قرآن میں دوسری بھی تو آیت ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. چہرے اس وقت میں حشاش بشاش خوش ہوں گے. الی ربہا ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں. بولے الی نعیم ربہا ناظرہ. وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے, اللہ کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے. لیجئے قرآن کی آیت کی تعویل کر دی ہے. فہم اپنا, گمراہیاں کیوں, اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ کیا بات ہے. گمراہی قرآن بند کر کے رکھ دیا, ہم قرآن پہ نہیں چلیں گے, حدیث پہ نہیں چلیں گے. یہاں سے آتی ہے, یہاں سے بھی آتی ہے. ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو دنیاوی اعتبار سے بہت ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, پھر وہ لوگ قرآن کے جج بن جاتے ہیں, حدیث کے جج بن جاتے ہیں, بلکہ بعض اوقات اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے دل میں جو آتا ہم کرتے ہیں, ہم سیکولر ہیں, ہم پڑھے لکھے ہیں, ہم ایک دم لبرلسٹ ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, اور بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے جو قرآن کو لیتا ہے, حدیث کو لیتا ہے, اور پھر اپنے دل کی چکی چلاتا ہے اور آٹا پیستا ہے اور اس سے روٹی بنا کے کھاتا ہے. جو جی میں آئے اس کا مطلب لینا شروع کرتا ہے. اس کے لیے روکنے کے لیے آپ کے پاس کیا سولوشن ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس کو کیسے روکیں گے کہ قرآن و سنت کی باتوں کا صحیح مطلب کیا ہے؟ اور کوئی آدمی اگر اس کا غلط مطلب لے کے نکلتا ہے, اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ اس کو کیسے بتائیں کہ غلط ہے؟ وہ کچھ بھی آیت لے سکتا ہے, کچھ بھی مطلب بتا سکتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ ہم صحابہ کے منہج کی طرف رجوع کریں کہ جس دور میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, اس قرآن کی آیت نازل ہوئی, جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو یہ حکم دیا, اس دور کے لوگوں نے اس سے کیا عقیدہ لیا, اس دور کے لوگوں نے اس پر کیسے عمل کیا, اس کی کیا مراد انہوں نے لی, کیا میننگ انہوں نے لیا اس کا, اس سماج میں اس آیت کے بارے میں کیسے عمل کیا جاتا تھا, وہ کیا سمجھتے تھے اس کا مطلب. آج بہت سارے لوگوں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. دلیل اتنا سارا بتایا نا, دجال آئے گا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, بنی اسرائیل میں ایسا تھا ویسا تھا, سب بتا دیا. دلیل حدیث سے دی کہ آپ کھڑے ہوئے منبر پر اور قیامت تک جو بھی ہونے والا تھا سب کا سب, چھوٹی بڑی چیز آپ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں, سب کچھ بتا دیا. کہتے ہیں سب کچھ بتا دیا کا مطلب آپ کو سب کچھ معلوم تھا, آپ عالم الغیب تھے. ہاں آپ کا علم جو غیب کا تھا وہ ذاتی نہیں تھا, عطائی تھا, تو یہ شرک نہیں ہوا. ذاتی مانیں گے تو شرک ہوگا. عطائی اللہ کسی کو دے تو شرک ہوتا ہے. مال تم کو اللہ نے دیا, شرک ہو گیا. اللہ مالک ہے نا ساری چیزوں کا, مالک الملک. پھر اس میں کیا ہے, تؤتی الملک من تشاء, جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے. تو پھر اللہ جس کو چاہے دے. اب علم اللہ کے پاس ہے, اللہ نے نبی کو دے دیا, اللہ چاہے تو تم روک سکتے کیا اس کو؟ بنا لیا عقیدہ کہ اللہ کیا ہے, اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور آپ کا کیسا ہے, عطائی ہے. عقیدہ بنایا, کس سے بنایا؟ حدیث سے. اگر وہ دیکھتے حضرت عائشہ کا قول سنتے جو صحیح مسلم میں ہے اور بھی کتابوں میں ہے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہوگا جانتے, قیامت تک کا چھوڑو آپ, کل کیا ہوگا جانتے ہیں, اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. حضرت عائشہ کا قول اگر پڑھ لے مسئلہ ختم ہو جاتا. آپ کہیں گے آیات بھی تو ہیں, حدیثیں بھی تو ہیں, وہ اس کی تعویل کرتے ہیں. لیکن ہم یہ کہیں گے جیسے آپ بتائیں کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے کہا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا, اے نبی آپ کو معلوم نہیں تھا کتاب کیا ہے, ایمان کیا ہے, آپ کو نہیں معلوم تھا. تو دیکھو قرآن سے ثابت ہوا نا آپ کو نہیں معلوم تھا. وہ کہتے صحیح ہے, معلوم نہیں تھا لیکن بعد میں دیا نا اللہ نے. پہلے معلوم نہیں تھا, اللہ نے بعد میں آپ کو علم دیا. یہ آیت آپ کو علم دیے جانے سے پہلے کی ہے. اب آپ کیا بولیں گے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا, اور اس کے لیے دلیلیں بھی دیں گے. کیا آپ نے پہلے ایک بات کہی تھی, بعد میں اس کے بعد کہا کہ ایسا نہیں ایسا ہے, تو آپ نے کوئی بات کہی بعد میں اس کے بعد بتایا بھی,
تو آپ کو اللہ نے علم دیا نا کچھ چیزوں کا جو آپ کو نہیں تھا. روح کے بارے میں آپ کو معلوم تھا نہیں, ذوالقرنین کے بارے میں, اصحاب کہف کے بارے میں نہیں معلوم تھا آپ کو, بعد میں اللہ نے بتایا. تو جس دور میں آپ نے کہا مجھ کو نہیں معلوم, اس کے بعد آپ کو اللہ نے علم دیا. یہ علم دینے کی بعد والی چیز ہے, اور نہیں معلوم ہونا پہلے کا ہے. اب کیا کہیں گے آپ؟ ہم یہ کہیں گے حضرت عائشہ وفات کے بعد بول رہی ہے نا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ کب کا ہے؟ آپ کی وفات سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے؟ بعد میں تابعین آپ سے پوچھ رہے ہیں. تو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ جو یہ کہے, انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ تو نے ایسا سوال پوچھا ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کہ جو آدمی, 3 باتیں انہوں نے کہیں, 3 باتیں کہیں. ایک, جو آدمی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا, اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. جو آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا, اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. جو آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہوگا جانتے تھے, اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. تو صحابہ کے عقیدے سے, صحابہ کے واضح کر دینے سے معلوم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے, آپ قرآن کی آیت کہیں دلیل میں, بولے آپ کو زیادہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پیر صاحب کو زیادہ سمجھتا ہے, آپ سے زیادہ ان کو سمجھتا ہے. فلاں فلاں بڑے عالم کا نام لے لے, کہا دیکھو ان کو زیادہ سمجھتا ہے, آپ سے زیادہ قرآن کو یہ سمجھتے ہیں. ہم فوراً ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کے پیر صاحب کو زیادہ سمجھتا ہے کہ حضرت عائشہ کو زیادہ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, ہم غلطی کر رہے ہیں سمجھنے میں قرآن کو, حدیث کو, حضرت عائشہ غلطی کر رہی ہیں. تو آپ کے پیر صاحب کا, آپ کے عالم, آپ کے مفتی کا عقیدہ اور اس کا فہم, اس کے بالمقابل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا فہم, آپ دونوں میں سے کس کو لوگے؟ ہم صحابہ کا فہم لیتے ہیں. ان کا فہم لیتے ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا. تو یہ صحابہ کے سلسلے میں بہت اہم بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کے بارے میں صاف طور سے بیان کیا ہے. دیکھیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا. یہودیوں کے سلسلے میں, یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے, اور کچھ باتیں وہ مانتے تھے جو اسلام میں نہیں ہیں. نصارہ کچھ باتیں مانتے تھے جو اسلام میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے عقیدے کے سلسلے میں کیا کہا؟ اللہ نے کیا صرف اتنا کہا کہ قرآن و حدیث کے حساب سے اپنا عقیدہ بنا لو, کافی ہے؟ اگرچہ وہ بات اپنی جگہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. قرآن میں سورہ البقرہ ہمیں آیت نمبر 137 ہے, آپ اس کو غور سے سمجھیں. کیا فرمایا اللہ نے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, کہ اگر یہ اہل کتاب ویسا ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے ہو. تم کون ہے یہاں پر؟ آیت جب نازل ہوئی اس وقت میں تم کون تھے؟ پلورل ہے یہ, آمنتم, آمنتا نہیں, یہ نبی کی طرف خطاب نہیں ہے. کس سے خطاب ہے؟ صحابہ سے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اس کے مثل ویسا ہی, اس کے سملر ویسا ہی ایمان اگر یہ لے آئیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو. تمہارے عقیدے کی طرح عقیدہ اختیار کریں, جو عقیدہ تمہارا ہے ویسا ان کا اگر ہو جائے, ویسا ایمان ان کا ہو جائے, فَقَدِ اهْتَدَوْا, تو یہ ہدایت پر ہے, تو یہ ہدایت پر ہے. معلوم ہوا کہ ایک آدمی اس وقت تک ہدایت پر نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق نہ ہو, چاہے وہ یہودی ہو. اب کوئی آدمی کہے یہودیوں کے لیے, اچھا یعنی یہودیوں کا عقیدہ صحابہ کی طرح ہونا چاہیے, مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے, مسلمان کا یہودیوں کی طرح ہونا چاہیے. جب ان کے لیے کہا جا رہا ہے تو یہ سب کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعد کا جملہ بتا رہا ہے فَقَدِ اهْتَدَوْا. معلوم ہوا کہ ہدایت پر ہونے کے لیے, ہدایت والا ہونے کے لیے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ جو اللہ نے کہا, آگے کیا بیان کیا؟ صِرَاطَ الَّذِينَ انعمت علیہم. یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا عقیدے کے لیے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر یہ ویسا ایمان لے آئیں جیسا تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں. معلوم ہوا فَقَدِ اهْتَدَوْا یہاں فا ہے, تعقیب کے لیے ہے. اگر لاتے ہیں تو نتیجے میں ہدایت پر ہو جائیں گے, نہیں مان لاتے ہیں تمہاری طرح, تمہارا عقیدہ اختیار نہیں کرتے ہیں تو ہدایت پر نہیں آئیں گے. معلوم ہوا کہ اگر کسی انسان کو
دیکھیے ہم نماز میں مانگ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ابتدا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت اللہ سے صرف دعا مانگ کے نہیں چلے گا، بلکہ ہدایت کے لیے اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے، ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی ہے بغیر نکاح کے اللہ سے اولاد مانگے چلتا کہ مریم ہے یہ؟ ایک آدمی نکاح نہیں کر رہا ہے اور اسباب بھی تو اختیار کرنے پڑیں گے. یہ قاعدہ ہے. آپ یہ سوچو گے کہ نہیں اللہ چاہے تو دے سکتا، اللہ چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آیا اور کہا اے اللہ کے رسول میں اپنے اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ بھروسہ کروں، چھوڑ دوں بھروسہ کروں؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو باندھنے کا محتاج ہے کہ اللہ؟ تو میں چھوڑا تو بھی حفاظت ہوگی، نہیں چھوڑا تو بھی حفاظت ہوگی. اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ بھروسے کو قائم رکھتا ہے. تو باندھ کے کروں کہ چھوڑ کے کروں؟ آپ نے کہا اونٹ کو باندھ، اعقلها وتوکل، اس کو باندھ اچھی طرح سے اور پھر اللہ پر بھروسہ کر. یعنی دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ کیا جائے. تو آپ نے یہاں پر جہاں توکل کا حکم دیا، اللہ کی طرف سے سکھایا، وہیں آپ نے سبب اختیار کرنے کے لیے بھی کہا. تو جہاں ہدایت کا معاملہ ہے، ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے جہاں ہدایت مانگ رہا ہے وہاں ہدایت کے لیے ہدایت کے اسباب بھی اختیار کرے. اور ہدایت پر اگر اس کو ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قاعدہ بتایا کہ عقیدے کے اعتبار سے کسی آدمی کو ہدایت پر ہونا ہے. اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں تو ساری زندگی غلط، گاڑی غلط جا رہی پٹری پہ، پٹری غلط ہے اس کی، عقیدہ غلط تو زندگی غلط، اس کا خاتمہ غلط. اگر اللہ بچا لے تو ٹھیک، نہیں تو گیا کام سے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ کیوں میں بار بار دہرا رہا ہوں؟ آج امت میں اختلافات جو ہیں عام طور سے عقیدے کی بنیاد پر، آپ جتنے فرقے آپ دیکھیں، جتنے بھی فرقے اسلام کی تاریخ میں بنے ہیں، ان فرقوں کی بنیاد میں آپ کو دکھائی دے گا، بہت اہم بات دکھائی دے گی کہ یہ فرقے تمام کے تمام عام طور سے ان کی گمراہی کی بنیاد عقیدہ ہے. یہ غلط عقیدہ اختیار کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے. مرجئہ، قدریہ، جبریہ، معتزلہ، خوارج اور جتنے بھی فرقے آپ دیکھیں، بڑے بڑے فرقے ہیں. یہ پہلا فرقہ تاریخ میں کون سے؟ خوارج کا. ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کے پار تیر نکل جاتا ہے. ایک تیر مارا، شکار میں گھسا اور شکار کے پار نکل گیا، اس طرح سے پار نکل گیا. وہ دین میں آئیں گے باہر نکل جائیں گے. بلکہ آپ نے حدیث میں فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت بات کہیں کسی کے بارے میں کتنے گمراہ. پہلا فرقہ گمراہ، لیکن اس کی عملی زندگی آپ دیکھیں، پریکٹیکل لائف آپ دیکھیں. قرآن کا پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والے لوگ، قرآن ہاتھ میں لینے والے، ہر وقت قرآن قرآن قرآن. حضرت علی کی مخالفت بھی قرآن کی بنیاد پر، لیکن صحیح فہم نہیں. دوسرا فرقہ آپ دیکھیں مثال کے طور پر، اور خوارج کے بارے میں آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تم ان کی نماز کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو چھوٹا سمجھو گے، ان کے روزوں کو دیکھ کے اپنے روزوں کو کم سمجھو گے. تم اتنے عبادت گزار، ان کی عبادت دیکھ کے تم کو اپنی عبادت کم دکھائی دے گی. عمل میں بہت آگے. یہاں تک کہ خوارج کا عقیدہ کیا ہے؟ خوارج یہ مانتے ہیں کہ ایک آدمی ایک گناہ بھی اگر کر لیتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اتنے متقی، سپر متقی. آپ دیکھیے یعنی کتنا بچے گا آدمی. ہمارا مسلمان کیسا رہتا؟ ارے گناہ توبہ کر لیں گے اللہ سے، تو وہ گناہ کو اسلام سے نکالنے والا نہیں سمجھتا ہے. اور واقعی یہی ہے کہ ہر گناہ اسلام سے نہیں نکالتا ہے، کچھ گناہ اسلام سے نکالتے ہیں. خوارج کے یہاں یہ تفریق نہیں ہے. ایک بھی گناہ اس نے کیا اسلام سے باہر، اب بتائیے کتنا بچتے ہوں گے گناہوں سے، کیونکہ اسلام سے باہر ان کو جانا ہے نہیں جانا ہے. گناہوں سے بچنے والے، قرآن پڑھنے والے، عبادات کا اہتمام کرنے والے، روزے نماز والے، قرآن کی مسلسل تلاوت کرنے والے. لیکن جہنم کے کتے کیوں قرار دیا جا رہا ہے ان کو؟ دین سے نکل جائیں گے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یقرؤون القرآن لا یجاوزہم الحناجر. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا. دو معنی علماء نے اس کے بیان کیا. آپ دیکھیں شرح کی کتابیں، ایکسپلینیشن اس حدیث کے دیکھیں، آپ کو دو باتیں ملیں گی. ایک،
قرآن تجاوز کرنا، آگے بڑھنا، دو اعتبار سے، ایک اوپر جانے کے اعتبار سے، ایک نیچے جانے کے اعتبار سے۔ علماء نے کہا یہ قرآن پڑھیں گے، قرآن حلق سے پڑھتا ہے آدمی، آواز یہاں سے نکلتی ہے، تو اصل جگہ یہی ہوئی۔ کہا کہ قرآن پڑھیں گے تلاوت کی حد تک، لیکن قبولیت کے اعتبار سے اس سے اوپر وہ نہیں جائے گا، اللہ کے نزدیک ان کا پڑھنا مقبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اچھے کلمات، پاک کلمات اللہ کی طرف کیا ہوتے ہیں؟ اوپر جاتے ہیں، ان کی تلاوت اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوگی، اوپر نہیں چڑھے گی۔ جیسے نمازوں کا حال ہوتا ہے، حدیث میں ہے نا کہ جو غلام بھاگا ہوا ہو یا اس طرح سے جو بھی ہے، اس کی نماز اس کے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی ہے، تو ان کی تلاوت حلق سے اوپر نہیں جائے گی، اس سے آگے نہیں جائے گی۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ ان کی تلاوت حلق سے نیچے دل تک نہیں جائے گی، یعنی ان کو قرآن کا صحیح فہم نصیب نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کی صحیح انڈرسٹینڈنگ ان کے پاس نہیں ہوگی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ کیا بنے وہ؟ جہنم کے کتے۔ دوسرا فرقہ آپ لیں، عبداللہ ابن عمر کے پاس 2 تابعی آئے، کہا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ظاہر ہوئے ہیں، ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں کہ جو یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھتے ہیں، ویتقفرون العلم، اور امام نووی نے دونوں جگہ یتفقرون العلم بھی ممکن ہے، دونوں طرح سے روایت آئی ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں اور علم کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، لیکن کیا بولتے ہیں؟ لیکن وہ کہتے ہیں اللہ قدر وان الامر انف، وہ کہتے تقدیر وقدیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اور وان الامر انف، چیزیں یوں ہی ہو جاتی ہیں، یعنی تقدیر میں وہ نہیں ہے، اللہ کے یہاں پہلے سے لکھی ہوئی، اللہ کی مرضی اس میں، یوں تو کچھ نہیں، چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، تقدیر کو نہیں مانتے ہیں۔ تو تقدیر کو نہیں مانتے لیکن کیا کرتے ہیں؟ 2 چیزیں بیان کی ان کی۔ نمبر 1، قرآن کو پڑھتے ہیں اور علم کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، معلوم ہے اس کے باوجود آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تو ان کے پاس جائے گا تو ان سے کہنا کہ عبداللہ ابن عمر ان سے بری ہے، وہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، میرا ان سے تعلق نہیں، ان کا مجھ سے تعلق نہیں ہے، میں برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اور ان سے کہنا کہ اگر ان میں سے کوئی، اللہ کی قسم، ان میں سے اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تب بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں، جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتا ہے۔ اس زمانے میں گمراہ صحابہ بھی موجود ہیں، لیکن کیوں؟ قرآن پڑھتے ہیں، اپنے حساب سے سمجھتے ہیں۔ فہم کا بگاڑ دین کے بگاڑ کا سبب ہے، اس کو آپ یاد رکھیں۔ فہم کا بگاڑ دین کے بگاڑ کا سبب ہے۔ آدمی کا دین کب بگڑتا ہے؟ جب اس کی انڈرسٹینڈنگ بگڑ جاتی ہے، اور بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کو غلط سمجھتا ہے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح سمجھا ہوں، اور اس کے لیے پوری زندگی اس میں کھپا دیتا ہے، اس کی مخالفت کرنے والوں کی جان کا دشمن ہو جاتا ہے، اور وہ خود غلط ہوتا ہے، وہ غلط ہوتا ہے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اے نبی آپ کہیے کیا میں تم کو بتاؤں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ کر کرا کے سب محنت کر کے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ ایک تو نہیں کر کے ہوتا آدمی فیل، ایک سب کر کے بھی زیرو۔ کون ہیں ایسے لوگ کہ جو عمل کے اعتبار سے بالاخسرین اعمالا، اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے، خسارے میں کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ نے خود جواب دیا ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیاوی کوششیں، جو کچھ دنیا کی زندگی میں انہوں نے سٹرگل کی، ایفرٹس لگائے، کوششیں کی، مجاہدے کیے، عمل کیے، ضل سعیہم، ضل کا مطلب ہوتا ہے ضائع ہو جانا، مٹی میں مل جانا، برباد ہو جانا، پہنچنے کی بجائے مس ہو جانا۔ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، وہ اسی گمان میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، وہ اپنے کام کو اچھا سمجھتے رہے، اللہ کے نزدیک وہ کام اچھا نہیں تھا۔ اکثر گمراہیاں ایسی ہوتی ہیں، آپ دیکھیں مسلمانوں میں جتنی خرافات ہیں، آج کتنے مسلمان ہیں بیچارے، ان کی نیتیں غلط نہیں، آپ ان کی نیت پہ حملہ نہیں کر سکتے، آپ ان کی نیتوں کو غلط بولیں، آپ کو کیا معلوم ان کی نیت کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو لاکھوں سے درگاہوں پہ کھپا رہے ہیں، پیر کے اوپر لاکھوں سے برباد کر رہے ہیں اور مجاہدے کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، 1 لاکھ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، آگے پیچھے 11 بار درود بھی پڑھ رہے ہیں، نبی کے نام پہ کیا نہیں کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں یہاں سے سلاخ گھساتے ہیں، یہاں سے نکالتے ہیں، مجاہدہ کوئی کرے گا آدمی اسے؟ کر رہا ہے بیچارہ، یہ سمجھ کے کر رہا ہے میری نجات اس میں ہے۔ کتنے لوگ بغیر چپل کے اتنے لمبے لمبے سفر کر کے درگاہوں پہ جا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کے حق ہو کر رہے ہیں۔ بازو والا بیچارہ سو رہا ہے، یہ اٹھ کے کر رہا ہے، رات میں سالوں سے کر رہا ہے، جب سے جوان ہوا تب سے پیر صاحب نے 13 تسبیح دی ہے اس کو، جو کر رہا ہے تو کر رہا ہے، روز کرتا ہے، ایک بھی دن چھوٹتا ہے، چھوٹ گئی تو ایک دم غمگین ہو جاتا ہے، اس کا کفارہ ڈبل اگلے دن کرتا ہے۔ سال کتنے عمل ہے، سال میں رات آ رہی ہے 100 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، ایسے کتنے اعمال ہیں لوگ کر رہے ہیں، لیکن کتنے اعمال ہیں جن کی کوئی بنیاد اسلام میں نہیں ہے، وہ اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہوئی؟ عمل برباد، کیوں؟ غلط چیز کو صحیح سمجھا ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس نے واقعی دین کا علم حاصل نہیں کیا ہے۔ اور کئی تو ان میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں، عالم کیسا جاتا گمراہ کیسا ہوتا عالم؟ قرآن اس کے پاس ہے، حدیث، بہت سارے لوگوں کے لیے تو یہ بھی ایک کویشچن ہوتا ہے، عالم رہ کے کیسا کہ غلط بولیں گے وہ؟ معلوم ہوا وہ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، لیکن ان کا فہم غلط ہے۔ قرآن سے انہوں نے وہ نہیں سمجھا جو صحابہ نے سمجھا، قرآن سے انہوں نے وہ نہیں سمجھا جو سلف نے سمجھا، انہوں نے کچھ اور ہی سمجھا، اپنے فہم کو انہوں نے کھوٹا بنایا اور اپنے دل کو اسی سے باندھ دیا، گھوم رہے ہیں اسی کے اطراف۔ یہ گمراہی ہے۔ اس لیے ایک بہت اہم بات جو آج کی اس خطاب میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اللہ مجھ کو اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ یہ کہ گمراہی عام طور سے جو آتی ہے وہ متن کے نہ ہونے سے نہیں ہوتی ہے۔ کسی کے پاس قرآن ہی نہیں اور گمراہ ہو گیا، ہوتا ہے ایسا بھی، لیکن زیادہ ڈینجر گمراہی کون سی ہوتی ہے؟ اس کے پاس قرآن ہے اور گمراہ ہوا، اس کے پاس حدیث ہے اور گمراہ ہو گیا۔ اور آج دوسرے جتنے بھی فرقے ہیں آپ دیکھیں ان کے پاس ہے، لیکن کیا ان کے پاس نہیں ہے؟ ان کے پاس اس کا صحیح فہم نہیں ہے، انہوں نے اس سے وہ بات نہیں سمجھی جو واقعی سمجھنی چاہیے تھی۔ تو اصل مدار ہوتا ہے فہم پر، فہم کا مطلب ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ، سمجھ۔ صحیح سمجھے گا نہیں تو آدمی غلط عمل کرے گا، غلط مانے گا۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، آپ کی بات اگر کوئی آدمی غلط سمجھا، آپ کے مذاق کو سیریسلی لے لیا، آپ کو دشمن ہو جائے گا۔ ارے آپ جا کے کیا، ارے میں نے کچھ اور بولا، تو نے سمجھا نہیں میں نے کیا بولا۔ اچھا، آپ کا متن اس کے پاس ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ آپ کی بات کو صحیح۔ انسانوں کے کلام میں ہوتا ہے ایسا، جو اپنی زبان میں بولا جاتا ہے وہ عربی میں، اس کو عربی آتی نہیں، وہ بھی کیسا تیسا 8 سال میں سیکھا بیچارہ اپنا، گرتے پڑتے، کتنی چھٹیاں گیا، کتنا سویا، کیا کیا۔ اور پڑھانے والے نور علی نور جیسے بھی تھے، اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ اس کے بعد جب وہاں سے نکلا ہے، کیا سمجھتا اس کو؟ کیا بتا رہا وہ؟ کیا سمجھ رہا ہے؟ تو یہ سارا معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ واقعی جہاں سے علم لینا چاہیے وہاں سے آدمی علم نہیں لیتا ہے۔ جسے میں نے آیت پیش کی کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ویسا ایمان لے آئیں جیسا اے ایمان والو صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہیں۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پیٹ پھیر کے مڑ کے نکل جاتے ہیں، پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں، فَإِنْ تَوَلَّوْا، قبول نہیں کرتے ہیں، پیٹ دکھا کے واپس نکل جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ گمراہی پر ہیں۔ شقاق کے معنی کیا ہیں؟ جو راستہ صحیح ہے اس کو چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کرنا،
شق کس کو کہتے ہیں؟ شقاق ٹکڑے کو کہتے ہیں، ایک چیز کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں۔ دراڑ کو کہتے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر، جس میں دو جانبین ہو جائے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، تو رسول ادھر، یہ ادھر، تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، تو یہ اب یہ ہدایت پر ہیں، یہ واقعی اللہ کے مقرب ہیں، اب یہ اگر نہیں مانتے ہیں تو یہ دوسری طرف ہیں، یہ گمراہی کی طرف، یہ ہدایت پر نہیں، یہ گمراہی میں ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، حق کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حق کے سوا اگر کچھ ہے تو کیا ہے؟ سیکنڈ حق نہیں، حق کے سوا اگر کچھ ہے تو کیا ہے؟ ضلال ہے، گمراہی ہے۔ تو آج کے دور میں ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کا علم حاصل کریں، لیکن اس میں ایک اہم چیز یہ یاد رکھیں کہ ہم اس کو سلف کے فہم کے مطابق لیں۔ اور سلف کون ہیں؟ سلف ہیں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ اس میں ایک نقطہ سمجھانا میں ضروری سمجھتا ہوں اختصاراً، کہ کوئی آدمی بولے گا پھر ان میں اختلاف بھی تو ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہم جب کہتے ہیں کہ صحابہ کے فہم کی اتباع کرنا، تو اس میں یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز میں سلف میں اختلاف نہ ہو، ان کا مجموعی فہم، اگر کسی چیز میں انہی میں اختلاف ہو جائے تو پھر اس میں حکم کیا ہے اللہ کی طرف سے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کسی چیز میں تم میں اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو کہاں لوٹاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہو اس کی بات لی جائے گی، غیر جانبدارانہ ہو کر اسی کی جانبداری کی جائے گی جس کی بات کتاب و سنت سے مدلل ہو۔ لیکن اگر اختلاف نہیں ہے تو وہ امت پر حجت ہے۔ اسی لیے اس کی اور بھی دلیلیں ہیں جس کے لیے اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، جس میں ایک مثال کے طور پر یعنی قرآن کی آیت اور حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ ایک کون ہوں گے؟ آپ نے کہا ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ، وہ فرقہ، وہ جماعت جو اس راستے پر، اس نہج پر، اس طریق پر، اس سبیل پر ہو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے صرف یہ نہیں کہا جو اس راستے پر جس پر میں ہوں، آپ نے کیا کہا؟ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو آپ نے یہاں پر صحابہ کو بھی ذکر کیا، اور بھی اس کی مثالیں دی جاتی ہیں، دی جا سکتی ہیں، اہل علم کے خطابات میں آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ لیکن پوری میری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ عام طور سے گمراہیاں متن کے غلط انٹرپریٹیشن سے، غلط توجیہ، غلط تفسیر، غلط تشریح، غلط فہم، غلط سمجھ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے فہم کو سلف کے فہم کا تابع کرے۔ سلف کون؟ جو اہل حق ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ اس کو تقلید نہیں کہتے ہیں، تقلید کسی ایک ہی کو پکڑ کے اس کے پیچھے جانا ہے، اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ سلف سے مراد سارے سلف جس راستے پر چلے ہیں اس پر چلنا، جیسے کہ قرآن میں ہم کو اللہ نے سکھایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو جس پر اہل حق چلے ہیں اسی منہج کو، اسی اصول کو اختیار کر کے ہم کو چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو سمجھ عطا فرمائیں۔ اگلی جو گفتگو ہماری ہے سمجھ لیجئے، اس کے لیے یہ ایک مقدمہ ہے کہ کیا ہم کو اپنے حساب سے قرآن حدیث لینا ہے یا ہم کو سلف کے تابع ہونا ہے، سلف کے منہج پر چلنا ہے، اہل حق کے پیچھے چلنا ہے۔ کیا ہم کو کرنا ہے؟ آزاد ہونا ہے یا پابند ہونا ہے؟ پابند ہونا ہے تو اپنے فہم کے یا اہل حق کے پیچھے چلنا ہے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہم کو عطا فرمائے، اور علم دین کے سلسلے میں کوشش کرنے اور صحیح فہم کے اختیار کرنے کی اور طلب کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔